میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نیا سال آپ تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ خوشیاں لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ آپ کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ 2021 جو ہے وہ انڈیا کے لیے کیسا رہے گا۔ یہ ایک بہت پیارے دوست ہیں یو ایس اے کے اندر، انہوں نے یہ ایک سوال کیا ہے کہ سر آپ ذرا بتائیں کہ انڈیا کے اندر 2021 میں کیا صورتحال نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے میں نے 2020 کے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ انڈیا کے اندر حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، بہت زیادہ پروٹیسٹ، وائلنس، اس طرح کی سچویشن۔ اس کی ویڈیو جو ہے وہ لنک میں بھی دے دوں گا، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ ویڈیو دیکھی اور اس حوالے سے ریکویسٹ کی کہ آپ 2021 کے حوالے سے بتائیں کہ 2021 میں انڈیا کے لیے کیا سچویشن نظر آتی ہے۔ تو انڈیا کا جو ہاروسکوپ ہے، جو کنڈلی ہے 15 اگست 1947، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں اس میں دیکھوں، جب بھی ہم اس چیز کو کوئی سالانہ پریڈکشن ہوتی ہے تو سالانہ ذائچہ دیکھا جاتا ہے، جسے اینول ہاروسکوپی یا انڈین اس کو ورش پھل کنڈلی بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو دشا ہے ہاروسکوپ کے اندر، وہ مون کے اندر سیٹرن یعنی چندر کے اندر جو شنی کی دشا چل رہی ہے ان کی۔ 15 اگست 2021 1 جنوری سے لے کر 15 اگست 2021 تک بہت زیادہ پرابلم، بہت زیادہ مسائل، پریشانیاں، ڈسٹرکشنز، وائلنس، یہ تمام چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے، ان کی جو ورش پر کنڈلی ہے یہ بہت پرابلمیٹک ہے۔ ایک تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر کوئی شدید بحران مجھے پیدا ہوتا نظر آ رہا ہے، اور موومنٹس چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تحریکیں، پولیٹیکل سسٹم کے خراب ہونے کے چیزیں نظر آ رہی ہیں وہاں پر۔ مذہبی لسانی فسادات یا مذہبی جو جماعتیں ہیں یا جو لوگ ہیں ڈفرینٹ ریلیجن سے، وہ انڈیا کے لیے پریشانی پیدا کر سکتے ہیں۔ کوئی پروٹیسٹ ہو سکتا ہے، کوئی پالیسیز کے خلاف پروٹیسٹ ہو سکتا ہے، اور سیاسی جو معاملات ہیں وہ بہت خراب ہونے جا رہے ہیں وہاں پر۔ اور اس چیز کی بہت زیادہ پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ ڈفرینٹ جو سیاسی سیٹ اپ ہے اس کے اندر اہم جو سیاسی لوگ ہیں، چاہے وہ چیف منسٹرز ہے، گورنر ہے، وہاں کی کوئی پارلیمنٹ کہہ لیں یا وہاں کے صوبائی اسمبلیاں کہہ لیں، وہاں پر بہت زیادہ تبدیلیاں آتی نظر آ رہی ہیں۔ اہم لوگ اپنے عہدوں پر قائم رہتے نظر نہیں آ رہے، اور وہاں پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا کے اندر جو اسٹار کی پوزیشن بتا رہی ہے کہ یہ ایمرجنسی کی کوئی صورتحال ڈکلیئر ہو سکتی ہے، اس طرح کی کوئی سچویشن نظر آتی ہے۔ اور جنوری سے جولائی 2021 تک بہت زیادہ ایک اسٹار کی پوزیشن خراب چل رہی ہے، بہت زیادہ وہاں حالات کشیدہ، بحران، اکانومی ڈاؤن ہوگی، اس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے۔ اور اس میں ایک اہم چیز ہے کہ بہت سارے اہم پولیٹیکل لیڈرز، ان کی جو سیاست ہے، ان کی سیاسی عہدہ ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ اور جب شنی اور سوریہ، کیونکہ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، تو یہ ذرا دیکھیں کہ جب شنی اور سوریہ ان کی جب اپوزیشن نظر مقابلہ 180 ڈگری ہوگی تو یہ سیاست اور اتھارٹی دونوں کو ڈیمیج کر دے گا۔ سیاست کے اندر جو لوگ اتھارٹی کے اندر ہیں وہاں بہت زیادہ پرابلم آئیں گی، ان کے عہدوں سے وہ معزول ہو سکتے ہیں، استعفے دے سکتے ہیں، اس طرح کی سچویشن مجھے نظر آتی ہے۔ اور بی جے پی کی اس وقت حکومت ہے وہاں پر، تو ان کے لیے بڑا ٹف ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ اپوزیشن پارٹیز جو کانگریس ہے اور دیگر جماعتیں، یہ مل کر ان کے خلاف جو ہے نا بہت زیادہ ان کو ٹف ٹائم دینے جا رہی ہیں۔
اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 11 فروری 2021 سے سٹار کی پوزیشن ایسی بن رہی ہے کہ انڈیا کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر میں اس کو سمرائز کر لوں تو 2021 جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا سال، تبدیلیوں کا سال، پرابلمز کا سال، انڈین حکومت کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوں گے، اپوزیشن ان کے خلاف بہت زیادہ ایکٹیو ہوگی اور تحریک چلا سکتی ہے، مذہبی جماعتیں ان کے خلاف تحریک چلا سکتی ہیں، اور اس حوالے سے ان کی اکانومی مجھے نظر آتی ہے کہ بہت زیادہ اکانومی ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کوئی ایمرجنسی کی صورتحال نظر آتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہے، ان کے جو کنڈلی کے اندر اس طرح کی انڈیکیشن ہو رہی ہے، اور میں نے اس کو سم اپ کر دیا ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کی، لیکن میں نے جو کی پوائنٹس ہیں وہ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔